السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہار بڑھنے والا شر خیر و بدل دے، آمین۔ اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے فرائیڈے بھی بہت اچھے سے گزارا ہوگا۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف 93 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کے لیسن آیہ مبارکہ 94 سے سٹارٹ کریں گے اور 96 تک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے علاوہ رمضان مبارک کی آمد ہے، تو اس کے لیے امید ہے آپ لوگ بہت اچھے سے پلاننگ کر رہے ہوں گے، تو اسی کے پیش نظر لیسن بہت کم دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ پہلے انبیاء کے واقعات تھے، اس لیے لیسن کچھ زیادہ تھا، بہت آسان تھا، تو اس کے لیے رمضان مبارک کے حوالے سے چھٹی نہیں کریں گے، لیکن لیسن بہت تھوڑا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا ہے، چھٹی نہیں کرنی، کسی کو بھی چھٹی کا مارجن نہیں ہوگا۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ ٹرانسلیشن۔ وما ارسلنا فی قریۃ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں، من نبی کوئی نبی، الا اخذنا مگر پکڑ لیا ہم نے، اہلہا اس کے اہل کو، بالبأساء والضراء تنگی اور تکالیف میں، لعلہم یضرعون تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ پھر بدل دیا ہم نے برائی کی جگہ کو اچھائی سے، حتی عفوا وقالوا یہاں تک کہ وہ خوب خوشحال ہو گئے اور کہا انہوں نے، قد مس آباءنا الضراء والسراء تحقیق چھوتی رہی ہمارے باپ دادا کو تکالیف اور خوشحالیاں، فأخذناہم بغتۃ تو پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک، وہم لا یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ ولو ان اہل القری آمنوا اور اگر بے شک بستیوں والے ایمان لے آتے، واتقوا اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لفتحنا علیہم البتہ کھول دیتے ہم ان پر، برکات من السماء والارض آسمان اور زمین کی برکات، ولیکن کذبوا اور لیکن انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم پس پکڑ لیا ہم نے ان کو، بما کانوا یکسبون اس وجہ سے کہ تھے وہ کماتے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 94 سے۔ جیسا کہ ہم لوگ انبیاء علیہ السلام کے واقعات پڑھ رہے تھے اور ان کی بستیوں میں بہت خوشحالیاں بھی دیکھیں، بستی کے جو لوگ تھے، ان کی قوم کے لوگ تھے، بہت آسائشوں میں بھی زندگی گزاری، لیکن ایسے آسائشوں میں مگن ہوئے کہ اپنی انبیاء کی قدر بھی نہ انہوں نے جانی۔ جو انبیاء ان کی طرف مبعوث فرمائے گئے تھے، ان کی خوش قسمتی کا تو یہ عالم کہ ان کے پاؤں زمین پہ نہ ٹکتے، لیکن انہوں نے انبیاء کی قدر نہ جانی،
اور ان کی بات ماننے کی بجائے ان کو جھٹلا دیا تو اللہ کے پھر عذاب تھے جو وہ صادر ہو کر رہے اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا۔ یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انسانی نیچر جو ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر انسانی نیچر کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اصول ہے، قاعدہ کلیہ ہے، اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی، إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، مگر پکڑ لیا ہم نے اس کے اہل کو تکلیفوں میں اور سختیوں اور تکلیفوں میں، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، یعنی کہ اوپر ان کے مشکلات آتی رہیں، کس لیے؟ تاکہ وہ پلٹیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے بعض اوقات چھوٹے چھوٹے عذابات بھیجتے رہتے ہیں، جیسا کہ ایک اور مقام پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ البتہ چکھاتے ہیں ان کو عذاب چھوٹے چھوٹے، یعنی کہ دنیا کے عذاب کے مزے بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ وہ پلٹ آئیں، تاکہ وہ رجوع کریں۔ جس طرح کہ عموماً سیلاب، زلزلے اور بھی چھوٹے چھوٹے قحط سالیاں، اس قسم کے عذابات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتے رہتے ہیں تاکہ بندے پلٹ آئیں، رجوع کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول نہ جائیں، اور اللہ کے عذابات کو دیکھ کر قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں وہ ان کو یاد رہیں۔ لیکن آج اگر ہم اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو یوں لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت نڈر ہو چکے ہیں، اس طرح کے عذابات دیکھ کر بھی انسان پلٹتے نہیں۔ وقتی تو شاید دل ہلتے ہیں، لیکن کچھ عرصہ گزرتا ہے تو پھر وہاں کے وہیں رہ جاتے ہیں جیسے پہلی حالت ہوتی ہے۔ تو بہت ضرورت ہے کہ انسان پلٹے اور رجوع کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرے، غفلت کی نیند سے بیدار ہو۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، جب بہت زیادہ یعنی کہ انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید حالات کا پلٹ کے انسان کو مزید آزمائش کے طور پر چیک کرنا چاہتے ہیں، برے حالات کے بعد اچھے حالات دے کر، حتیٰ عفو، یہاں تک کہ وہ خود خوب خوشحال ہو جاتے ہیں، وقالو، اور انہوں نے کہا کہ خوشحالیاں جب ملی پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس طرح کے عذابات تو تحقیق ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتے رہے، ہمارے باؤ اجداد کو بھی پہنچتے رہے، اچھے اور برے حالات، یعنی کہ خوشحالیاں بھی ان کو پہنچتی رہیں اور یعنی کہ برے حالات بھی ان پر آتے رہے۔ یعنی کہ یوں کہنے کہ جس طرح آج بھی لوگ کہتے ہیں یہ تو زمانے کی ہیر پھیر ہیں، یہ تو زمانے کا اتار چڑھاؤ ہے، تو اس چیز کو آزمائش نہیں انہوں نے سمجھا، اپنا امتحان نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے زمانے کی گردش سمجھتے رہے۔ تو جب اس طرح کے حالات ان پہ آئے اور انہوں نے اس قسم کی آگے سے باتیں کی، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس بات سے شعور نہیں رکھتے تھے، اس بات سے لا شعور تھے، اس بات سے یعنی کہ اس کی جو حقیقت تھی کہ اللہ کی طرف سے آزمائش، امتحان تھا، اس چیز کو وہ نہیں سمجھتے تھے۔ اور حدیث کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ قریش مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ تھی اس کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان ہو کر ان کے لیے بد دعا کی کہ اللہ ان پر یوسف کے قحط سالوں کی طرح قحط نازل کر، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں 7 سال قحط سالی واقع ہوئی، تو وہی بد دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کی، تو ان پر پھر قحط سالی آئی، بہت سخت قحط سالی، یہاں تک کہ جو بڑے بڑے سرداران تھے، اپنے آپ کو بہت متکبر سمجھتے تھے، ان لوگوں کو بھی فاقوں سے گزرنا پڑا، ان کو چمڑے کھانا پڑا اور مردار کھانے پڑے، اور یہاں تک کہ جب آسمان کی طرف نظر دوڑاتے تو نڈال ہو کر، بھوک سے لاچار ہو کر ان کو یوں لگتا کہ جیسے آسمان بھی دھواں دھواں ہے، یعنی کہ اس طرح وہ لاغر ہو چکے تھے، بھوک سے نڈال ہو چکے تھے۔ جب اتنے سخت حالات ان پر آئے تو اس وقت پھر
ابو سفیان کے کہنے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، بہت شفقت کرنے والے ہیں، تو جو حالات ہم پہ اترے ہوئے ہیں، جو حالات ہمارے ہو چکے ہیں، باہر سے بھی جو قافلے ہیں تجارتی قافلے وہ بھی نہیں رکے ہوئے ہیں، کوئی کہیں سے امداد نہیں آ رہی، تو ہمارا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو اس وقت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، تو وہ قحط سالی جو ہے دور ہوئی، تو ان کو کھانے کو بھی ملا، ان کی جو فصلیں تھیں وہ بھی ہری بھری ہوئیں، ان کے جانوروں نے بھی کھایا پیا، تو ان پہ ایک طرح سے خوشحالی آئی۔ تو اس وقت انہوں نے پھر اس چیز کو یہی نہیں سوچا کہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے، فضل و کرم ہے تو ہم ایمان لے آئیں، جو چیز ہم پہلے پا چکے ہیں دوبارہ سے ہمارے اوپر نہ آ جائے، بلکہ اس کو یوں ہی زمانے کی گردش ہیر پھیر سمجھا۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو اچانک پکڑ لیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ کہتے تھے کہ اگر ہم سے یہ دین دور ہو جائیں گے، ہم سے جو قحط سالیاں ہیں دور ہو جائیں گی، تو ہم تمہیں سچا پیغمبر بھی مانیں گے اور تمہارے اوپر ایمان بھی لے آئیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے وہ قحط سالی دور کی اور خوشحالی ان پر آ گئی، تو اس وقت یوں ہی کہنے لگے وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ تو پھر ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے اچانک پکڑ لیا، ان پہ عذابات آئے، تو وہ اس چیز سے لاشعور تھے، انہوں نے پھر اس چیز کو امتحان نہیں سمجھا، بلکہ یہی زمانے کی گردش سمجھ کر تو اپنی بات پہ اڑے رہے، اپنی جو گمراہی تھی اسی پہ ڈٹے رہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر بے شک بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے۔ ادھر بستیوں سے مراد عموماً تو ام القریٰ مکہ کو کہا جاتا ہے، اور یہ مکہ والوں نے ایسا کیا تھا۔ ادھر بستیوں والوں سے مراد کہ کوئی بھی بستی ہو سکتی ہے، یا جو مکہ کی گرد و نواح کے لوگ تھے، گرد و نواح کی بستیاں سی، وہ بھی مراد ہو سکتی ہیں، یعنی کہ کوئی بھی لوگ، اوورال تمام لوگ ہی مخاطب ہیں کہ ایک شخص کا ایمان لانا فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن اگر پوری کی پوری بستی ایمان لے آتی ہے تو تمام بستی کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تقوی بھی شرط ہے، تو ہم ان پر برکات آسمان اور زمین کی کھول دیتے، یعنی کہ آسمان بھی بارش برساتا، تو اس سے کیا ہوتا کہ زمین کی جو برکات ہیں، زمین بھی فصلیں اگاتی اور زمین کے باقی جو خزانے ہیں وہ بھی زمین اگل دیتی۔ لیکن اس کے حال کیا تھا، اس کے برعکس معاملہ تھا، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، فَأَخَذْنَاهُمْ، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس وجہ سے کہ جو کچھ تھے وہ کماتے، ان کی غلط کاریوں کی وجہ سے، ان کی غلط کمائیوں کی وجہ سے، غلط جو کچھ ان کے حالات تھے، مسلمان کہلوانے کے باوجود انہوں نے جب گناہوں پہ ڈٹے رہے، کھلم کھلا گناہ کرتے رہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، ان سے جو برکات تھیں وہ چھین لی۔ یوں لگ رہا ہے کہ آج ہمارے ہی معاشرے کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، تو ہم سب کو اس چیز پہ غور و فکر کرنا چاہیے، غفلت کی نیند سے بیدار ہونا چاہیے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔